حضرت مولانا علامہ قاری خاور حسین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی اصالِ ثواب کے لیے کثرت سے قرآن حکیم پیش ہوئے، اور ابھی حضرت مولانا علامہ نصیر احمد چشتی صاحب مجھے بتا رہے تھے 100 قرآن شریف مکہ شریف سے اور 100 قرآن ماشاءاللہ مدینہ المنورہ سے ہیں۔ وہاں نسبتوں والی جگہوں پہ جو قرآن پڑھے یقیناً ان کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور انہوں نے خود بھی ماشاءاللہ 50 کے قریب اور 144 مرتبہ اور قرآن جو ہیں پڑھ کے میری ملک ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 40 مرتبہ مزید قرآن حکیم اور 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف، پھر 2 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ، پھر 72,000 مرتبہ کلمہ طیبہ، پھر 1.25 لاکھ مرتبہ تیسرا کلمہ، دوسرا کلمہ، اور 1 لاکھ مرتبہ درود ابراہیمی۔ یہ دیگر وظائف بھی کثرت سے پیش ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کلمات کو قبول و منظور فرمائے۔ میں پہلے پہنچتا لیکن آج 2-4 جگہوں پہ اور بھی وہ ختم شریف کی تقریبات تھی، تو اس لیے میں تاخیر سے پہنچنے کی معذرت چاہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ، یہ جو کثرت سے قرآن حکیم اور درود و سلام کے نذرانے دیگر وظائف جو پیش ہوئے، ابھی جو ان مسلمانوں نے فاتحہ شریف سورہ اخلاص پیش کی، قبول و منظور فرما۔ ان کلمات طیبات کے ثواب حضور جان کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظیم میں عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل جمیع انبیاء کرام اور رسولان اعظام، ان کی مسلمان امتوں کی ارواح کو ان کلمات کے ثواب عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل آپ کے والدین کریمین، خلفائے راشدین، آپ کی آل پاک، بالخصوص امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک ان کلمات کا ثواب عطا فرما۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ارواح مبارک ان کلمات کا ثواب عطا فرما۔ تمام اصحاب، بالخصوص شہدائے احد، بالخصوص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک کو ان کلمات کا ثواب عطا فرما۔ تابعین، تبع تابعین کی ارواح کو ان کلمات کا ثواب عطا فرما۔ تمام اولیاء کاملین، علماء ربانیین کی ارواح کو ان کلمات کا ثواب عطا فرما۔ بالخصوص حضرت غوث اعظم، حضرت امام ابو حنیفہ، حضور داتا علی حجویری، حضور خواجہ اجمیری، حضرت امام علی الحق رحمت اللہ علیہم کی ارواح کو ان کلمات کا ثواب عطا فرما۔ آستانہ عالیہ علی پور شریف کے تمام بزرگان دین کی ارواح کو ان کلمات کا ثواب عطا فرما۔ بالخصوص عاشق رسول حضرت مولانا پروفیسر محمد حسین آسی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ان کلمات کا ثواب عطا فرما۔ انہوں نے بھی علامہ قاری خاور صاحب کی بڑی اچھی تربیت کی تھی، اور یہ قاری صاحب انہی کے بیعت ہوئے تھے۔ میں پوچھ رہا تھا علامہ نصیر صاحب سے، پھر انہوں نے مجھے بات بتائی۔ یا اللہ، حضرت مولانا پروفیسر محمد حسین آسی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ان کلمات کا ثواب عطا فرما۔ اور قاری صاحب کے جو اساتذہ کرام، بالخصوص جامعہ نظامیہ کے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، یا اللہ جن سے قاری صاحب نے فیض حاصل کیا علمی، یا اللہ سب کی ارواح کو ان کلمات کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ، یہاں جو عظیم بزرگ آرام فرما رہے ہیں، پیر طریقت حضرت شاہ دین رحمت اللہ علیہ کی روح مبارک کو ان کلمات کا ثواب عطا فرما۔ اور قاری صاحب کے دادا جان حضرت قبلہ حافظ عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ کی روح کو ان کلمات کا ثواب عطا فرما۔ اور ان کے والد گرامی حضرت مولانا الطاف حسین رحمت اللہ علیہ کی روح مبارک ان کلمات کا ثواب عطا فرما۔ اور ان بزرگوں کی طفیل ان کلمات طیبات کے ثواب استاذ العلماء والفضلاء حضرت مولانا علامہ قاری خاور حسین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی روح مبارک کو عطا فرما۔ آپ کے درجات بلند فرما، بشری تقاضوں سے جو غلطی کوتاہی ہوئی معافی عطا فرما۔ یا اللہ، جو انہوں نے تحریکی کام کیے، تیرے محبوب کی نموز پر پہرا دیا، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ شہر شہر نگر نگر وہ روشن کرتے رہے، یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ قاری صاحب کی قبر کو انوار و تجلیات کا مرکز بنانا، یہاں رحمتوں کی بارش نازل فرمانا۔ یا اللہ حضرت مولانا قاری نصیر احمد صاحب کو، مولانا قاری عامر صاحب کو، مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کو، یا اللہ اس پورے خاندان کو صبر عطا فرما۔
قاری صاحب کے صاحبزادگان کو یا اللہ صبر عطا فرما، اور جو آج دستار بندی ہوئی ہے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کی، یا اللہ اس دستار بندی کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمانا، اور اپنے برادری مکرم کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمانا۔ حضرت علامہ نصیر احمد صاحب کو بھی یا اللہ یہ جو ہماری جتنی سنی تنظیمیں ہیں ان کی سرپرستی کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ اس خاندان کی حفاظت فرمانا۔ یہ جتنے مسلمان محبت کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے خاندانوں کے جتنے چھوٹے بڑے اس دنیا سے چلے گئے، والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، عزیزوں میں سے اس دنیا سے چلا گیا، سب کی ارواح کو ان کلمات کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ ہماری صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہماری مشکلات پریشانیاں دور فرما۔ آج یہ سورج کو گرہن لگا ہوا ہے، یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری بخشی فرما، یا اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہم جو ہے معاف فرما۔ اور یہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں سورج کو گرہن لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور بڑا طویل قیام، رکوع اور آپ نے سجدے کیے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل یہ موت و حیات سے اپنی نشانی ظاہر نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اور جب ان میں سے تم کوئی بات دیکھو تو پھر ذکر، دعا اور استغفار کی طرف جو ہے وہ ڈر کے اٹھو۔ ایسے موقعوں پہ جو ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ یہ بھی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب سورج کو گرہن لگا فرمایا غلام آزاد کرو، صدقہ و خیرات کریں، توبہ استغفار کریں، اور اس کی نماز سورج کو گرہن لگ جائے تو سنت مؤکدہ ہے اس کی نماز، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے، اکیلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہو سکے تو ضرور اللہ کے حضور نماز بھی ادا کریں، ذکر بھی کریں، استغفار بھی کریں، تاکہ اللہ تعالی ہم سے پریشانیوں کو، مصائب کو دور فرمائے۔ اور یہ جو آج کرونا وائرس سے پوری دنیا جو پریشان ہے، یا اللہ اس بیماری سے ہمیں نجات عطا فرما، اور ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا دین بہتر فرما، ہم سب کی دنیا بہتر فرما۔ جتنے علماء یہاں تشریف لائے، بالخصوص حضرت پیر طریقت اور رہبر شریعت حضرت مولانا عبدالرشید اویسی صاحب مد ظلہ العالی، یا اللہ ان کا سایہ اہل سنت پہ تادے سلامت فرما۔ یا اللہ دیگر جو علماء تشریف لائے ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اور آپ سے یہ گزارش ہے، یہ بڑا نازک وقت آ گیا ہے، آج سوشل میڈیا پہ جب ہم دیکھتے ہیں دکھ بھی ہوتا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ احتیاط کریں، الفاظ کے چناؤ میں بھی جو ہے وہ احتیاط ہونی چاہیے۔ کوئی ایسا جملہ مت کہو کہ جس سے اپنا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت، کسی کی محبت میں اور کسی کی نفرت میں کبھی کوئی ایسا جملہ مت کہو کہ کہیں کوئی پکڑ میں نہ آ جائیں، اس لیے ڈرتے رہا کرو، اور یہ ایسے نو کمنٹس کر دیا کرو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ استقامت عطا فرمائے، اور رافضیت اور خارجیت سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرمانا ہے۔ یا اللہ یہ جو صراط مستقیم والا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت، اسی پہ ہمیں استقامت عطا فرمانا ہے۔ تو پھر میں بڑی محتاط میں یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کوئی بھی کومنٹس کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہونا چاہیے، کوئی ایسا لفظ مت کہہ دیں کہ جس سے جو ہے اپنے کہیں ایمان کا جنازہ نہ نکل جائے۔ تو یہ میرا اشارہ ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو اس لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں جو ہے عقیدہ اہل سنت پہ استقامت عطا فرمانا، اور ایسے عقائد سے ہمیں محفوظ فرمانا کہ جو غلط عقیدے ہوں، اور ہمیں یا اللہ احتیاط کی توفیق عطا فرما۔ جب ہم گفتگو کریں احتیاط کے ساتھ کریں، یہ بڑے نازک مسائل ہیں۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اہل سنت کی حفاظت فرما، اور اہل سنت کا بولبالا فرما، اور اہل سنت کو متحد فرما۔ یا اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرما،
ہمارے اس وطن کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ، بد عقیدگی سے ہمیں اور ہماری اولاد کو محفوظ فرمانا یا اللہ، ہمیں صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دل میں جو اہل بیت کی محبت ہے یا اللہ، یہ جب تک ہمارے سینوں میں جان ہے یہ محبت قائم رہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جو ہمارے سینوں میں موجود ہے جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے یا اللہ، صحابہ کرام کی محبت ہمارے سینوں میں محفوظ رہے۔ ایک ہاتھ میں عظمت اہل بیت کا جھنڈا اور ایک ہاتھ میں عظمت صحابہ کا جھنڈا۔ ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اور ان کی نموز پر پہرا دینا ہر سنی مسلمان کا فرض بنتا ہے یا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل ہمارا دین بہتر فرما، ہماری دنیا بہتر فرما، اور آپ سے جس طرح حضرت پھر عبدالرشید اویسی صاحب نے جو ہے یہ آپ کو فرمایا ہے کہ اس خاندان کا پورا خیال رکھنا ہے۔ اس خاندان نے بڑی دین کی خدمت کی ہے، ان کے دادا جان حافظ عبدالرحمن صاحب، ان کے والد گرامی حضرت مولانا الطاف حسین صاحب، اور یہ بھی آگے اسی مشن کو بڑھانے کے لیے آگے بڑھے ہوئے ہیں، تو ان کا ساتھ دینا ہے۔ علامہ قاری خاور صاحب کی اولاد کی سرپرستی کرنی ہے، یہ آپ جتنا بھی حصہ ڈالیں گے برکتیں آئیں گی، ورنہ تو دین کا کام چلتا ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے ان کا پورا آپ نے خیال رکھنا ہے، جو ان کی دینی خدمات ہیں جو ان کو سامنے رکھ کے، اور پھر حضرت علامہ قاری خاور حسین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، یقیناً وہ عظیم ساتھی، آج ہمیں ان کے جانے سے یقیناً جو خلا نظر آ رہا ہے وہ ہم سے پوچھیں ہیں، وہ بہترین مشیر، مخلص ساتھی، اور الحمدللہ جو کہہ دیے اس پہ انہوں نے پیرا دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز پر میں نے کئی بار یہ عرض کیا ہے کہ ان کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے کیا ہے، جیل چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اجر عظیم عطا فرما یا اللہ، اس پر اجر عظیم عطا فرما، اور قاری صاحب کی قبر کو روشن فرما یا اللہ۔ دعا مانگتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے کہیں ہم سے کوئی غلط لفظ نکلے، معافی عطا فرما۔ اب میں حضرت مولانا پیر عبدالرشید اویسی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی دعا کروائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔